لوگ اعلیٰ حضرت سے بہت بدگمان رہتے ہیں، کبھی ناراض بھی رہتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو صرف کافر بنایا۔ یہ ان پر ایک الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کافر بنایا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ان کی زندگی پڑھیے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے فتاوے پڑھیے، آپ کی غلط فہمی دور ہوگی، خاص طور پہ میرے نوجوانوں کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کے قول میں، کسی کے قول میں اگر 99 معنی کفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک معنی ایمان کی طرف جاتے ہوں تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اتنے محتاط امام احمد رضا۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر کفر کا فتویٰ دیا تو خود نہیں دیا، یہ لوگوں کو نہیں پتا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہے، جو لوگ بس پروپیگنڈا ہے نا، اس کا پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو گستاخیاں حضور کی شان میں کی گئی تھی، ان گستاخیوں کو عربی میں اس کا ترجمہ کیا اور عربی میں کر کے اس کو مدینہ منورہ مکہ المکرمہ بھیجا، اور ان مفتیوں سے کہا کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو مکہ اور مدینہ منورہ کے وہ علماء، یہ 1921 سے پہلے کی بات ہے، اس وقت وہاں پر اہل سنت و جماعت کی حکومت تھی، وہاں جلوس بھی نکلتا تھا، وہاں کے علماء اکثریت سنی تھے، اور وہاں جنت البقیع میں مزارات پہ گنبد بنے ہوئے تھے، جنت المالا میں مزارات پر گنبد بنے ہوئے تھے، وہ گنبد کی تصویریں ابھی بھی انٹرنیٹ پر ملتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ گنبد بنا ہوا تھا۔ یہ سب 1924 سے پہلے کی باتیں، گنبد وغیرہ، یہ بعد میں ان لوگوں نے توڑا ہے، شہید کیا اس کو، یہ کہہ کر کہ معاذ اللہ جو ہے وہ مزارات پہ گنبد بنانا جائز نہیں، اور یہ اور وہ، یہ سعودی نے یہ سب بعد میں کیا ہے، لیکن اس وقت تک اس طریقے کے غلط نظریات نہیں تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو اعلیٰ حضرت نے سوال کیا، ان علماء نے کہا کہ جن لوگوں نے رسول پاک کی شان میں ایسی توہین اور بے ادبی کی وہ لوگ کافر ہے، اور ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے، عقیدہ معلوم ہونے کے بعد۔ تو تب امام احمد رضا نے ان لوگوں پہ کفر کا فتویٰ دیا، اور وہ بھی 4 لوگ تھے وہ جنہوں نے توہین کی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ کافر ہے، معاذ اللہ، اس طرح نہیں، بلکہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے گستاخی کا وہ کافر ہے، یا عقیدہ معلوم ہونے کے بعد اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ کافر ہے۔ ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہتے، ہمارے ہاں بڑا احتیاط ہے، امام اہل سنت نے احتیاط سکھایا، ہمارے بزرگوں نے احتیاط سکھایا کہ کسی کے قول میں 99 جو ہے وہ معنی پہلو کفر کے نکلتے ہو، ایک ایمان کا تو ہم ایمان کا حکم دیتے ہیں، ایسے کفر کے فتوے ٹھوکنا اہل سنت کا کام نہیں، اس لیے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ لوگ سنیوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان کو کافر کہتے ہیں، ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہتے، ہم صرف گستاخ رسول کو کافر کہتے ہیں، جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں، لیکن لوگ اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بتاؤ کس نے گستاخی نہیں کی اور ہم نے اس کو زبردستی کافر کہا؟ آپ مجھے بتائیں، اگر قادیانی کو کافر کہتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ قادیانی یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے میاں بیوی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اب بتائیں، اس کو کافر نہ کہیں، اس کی قبر پہ پھول چڑھائیں، قوم کو آگاہ نہ کریں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کافر مت کہو، تو اب کیا کہیں؟ اللہ کو بھی گالی دے رہے، اب کیا کہیں؟ اس لیے کافر ان کو کہتے ہیں تاکہ عوام ان سے بچیں، ان کا اصل چہرہ بے نقاب ہو۔ تو لوگوں، یہ یوں ہی یہ سب چیز نہیں، ہمیں پاگل کتے نے نہیں کاٹا۔